إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فصل لربك وانحر محترم حاضرین جمعہ، ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ ذوالحجہ کے ایام ہیں، اور عنقریب ہم مسلمانوں کی جو دوسری بہت ہی عظیم عید ہے جس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، ہم اس عید میں شریک ہونے والے ہیں۔ ہم عید کی خوشی میں خود کو اور اہل و عیال کو شامل کرنے والے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمانوں کی جانب سے خصوصاً جو عبادت انجام دی جاتی ہے وہ ہے قربانی۔ آئیے اس جمعہ کے موقع پر مسلمان جو قربانی کرتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے، اور قربانی اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی قبول کرتا ہے اور کن لوگوں کی قبول نہیں کرتا، اور قربانی کے تعلق سے کچھ اہم مسائل آج جمعہ میں بیان کیے جائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے قربانی کا کیا مقصد ہے، آخر قربانی مسلمان کیوں کرتے ہیں اور کیوں کرنا چاہیے۔ قربانی کے حکم کے تعلق سے علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا یہ واجب ہے، آیا یہ سنت ہے۔ علماء احناف کے نزدیک قربانی واجب ہے، اور بعض اہل حدیث علماء کے نزدیک بھی قربانی واجب ہے۔ اور جو لوگ واجب کہتے ہیں ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا ہے فَلَا يُقَرِّبَنَّ مُصَلَّانَا، تو وہ ہرگز ہمارے عیدگاہ کو نہ آئے۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علماء احناف اور بعض اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ قربانی واجب ہے، اور جمہور کا موقف یہ ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ اور جو لوگ سنت کہتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من اراد ان یضحی، کہ جو بندہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو چاہیے کہ وہ غنم میں سے قربانی کرے، انعام میں سے قربانی کرے۔ انعام کیا ہے؟ اونٹ، گائے، بکری اور مینڈھا، اس کو انعام کہتے ہیں۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شریعت میں یہاں ارادہ کا لفظ آیا ہے، ارادہ یعنی جو ارادہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ارادہ کرتا ہے وہ انہی جانوروں سے قربانی کرے، اور جو ارادہ نہیں کرتا استطاعت رکھنے کے باوجود اس پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال علماء کے درمیان اس کے حکم کے تعلق سے کافی اختلاف ہے، لیکن مسلمانوں میں الحمدللہ آج بھی
جو لوگ بھی استطاعت رکھتے ہیں وہ لوگ قربانی کرتے ہیں. جن لوگوں کے پاس استطاعت ہے وہ لوگ کئی جانور قربانی کرتے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس کم استطاعت ہے وہ لوگ کم سے کم ایک جانور تو ایک بکری تو قربانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آخر قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ مسلمان قربانی کرتے ہیں، یا مسلمانوں کو قربانی کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کے کیا وجوہات ہیں، کیا مقاصد ہیں؟ اگر لوگ کوئی بھی عمل یا کوئی بھی حکم مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے نہ کریں تو اس عبادت کا مزہ وہ نہیں ہے جب آدمی اس قربانی کے یا اس عمل کے حکم کو یا اس عمل کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کریں. ایک آدمی حج کر رہا ہے لیکن حج کا کیا مقصد ہے آدمی نہیں جانتا، تو حج کا جو مزہ لینا ہے، حج کا جو فائدہ اٹھانا ہے وہ آدمی نہیں اٹھا پاتا. تو اسی طرح قربانی کا بھی ایک مقصد ہے. علماء نے قربانی کے کئی مقاصد بیان کیے ہیں. سب سے پہلا مقصد قربانی کا یہ ہے کہ شکر اللہ سبحانہ و تعالی علی نعمہ. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور صاحب استطاعت کو جو نعمت دی ہے اس نعمت کا شکر بجا لایا جائے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں. ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت مال اور دولت ہے. مال اور دولت یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ مال اور دولت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کچھ ہی لوگوں کو یہ نعمت سے نوازتا ہے. تو اسی لیے جو لوگ بھی صاحب استطاعت ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لینے کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اور اپنے مالوں کو جانور کے خریدنے پر خرچ کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شکر بجا لانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے. جیسا کہ مشہور سورۃ الکوثر ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم آپ کو حوض کوثر عطا کریں گے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جب ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے تو آپ کیا کیجئے، اس کوثر کے ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے کیا کیجئے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے. وانحر، نحر کہتے ہیں قربانی کرنے کو. اونٹ کی قربانی کے لیے خاص ہے، ورنہ عام قربانی کے لیے بھی نحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اللہ تعالیٰ نے شکر بجا لانے کے لیے دو چیزوں کا ذکر کیا، دو عبادتوں کا ذکر کیا، ایک نماز کا اور دوسرا قربانی کا. تو پتا چلا کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں اس قربانی میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اے اللہ تو نے ہم کو جو مال عطا کیا ہے، جو دولت عطا کی ہے، اے اللہ ہم اس مال و دولت کی عطا کرنے پر ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں، اور ہم تیرا شکر بجا لاتے ہوئے ہم یہ قربانی کرتے ہیں. تو اسی لیے جو لوگ بھی قربانی کا جانور خریدتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، ان لوگوں کو یہ مقصد ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو قربانی کر رہے ہیں یہ قربانی صرف خون بہانا نہیں ہے، گوشت کھانا نہیں ہے، گوشت تقسیم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہے. دوسری چیز جو بہت ہی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے کو ہم یاد کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لایا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم اپنے لختے جگر کو ذبح کرو، اپنے لختے جگر کو ذبح کرو. ابراہیم علیہ السلام کو کئی مدتوں کے بعد، کئی سالوں کے بعد بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بیٹی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا کیا. لیکن جب وہ بچہ
چلنے پھرنے کی عمر کا ہو گیا, کچھ سمجھداری اس بچے کے اندر آ گئی, تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ابراہیم, اپنے بیٹے کو آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیجئے. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پوچھا, یا بنیا, اے میرے بیٹے, تیری کیا رائے ہے, تو کیا کہتا ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ یا ابت فعل ما تؤمر, اے ابا جان, آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے, آپ وہ کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں قربان کرنے کے لیے بھی اور قربان ہونے کے لیے بھی تیار ہو گئے. اور جب ابراہیم علیہ السلام چھری لے کر اپنے بیٹے کا گلا کاٹنے ہی والے تھے, اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک دمبا نازل کیا, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقشہ کھینچتے ہوئے کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اس ادا کو راضی ہوتے ہوئے ہم نے ایک دمبا نازل کیا, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اور مسلمان جب قربانی کرتے ہیں اسی واقعے کو یاد کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں, اور اس میں قربانی کا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لایا تھا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی, جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے, ابراہیم علیہ السلام بھی راضی ہو گئے اور اسماعیل علیہ السلام بھی راضی ہو گئے. اسی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم قربانی کرتے ہیں, اور اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ جس طرح قربانی اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے ہم قربانی کر رہے ہیں, اسی طرح ہم سارے احکامات کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے ہم بجا لائیں گے. ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے, ہم روزہ رکھتے ہیں اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے. اسی طرح جو فرض عبادتیں ہیں, جو نفل عبادتیں ہیں, ساری کی ساری عبادتیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے ہم جو یہ اعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا, اسی طرح اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اسی نیت سے ہم قربانی کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اس قربانی کو بھی قبول کرے, اور ہم جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس حکم کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے. اس نیت سے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم قربانی کرتے ہیں. پھر اسی طرح ایک بہت اہم مقصد قربانی کا یہ ہے کہ قربانی جب مسلمان کرتے ہیں تو قربانی میں عام طور پر مسلمان جو بھی جانور ذبح کرتے ہیں تو اس میں 3 حصے کرتے ہیں. ایک حصہ اپنے لیے, ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے, اور ایک حصہ غریب اور مساکین کے لیے. اس میں بھی شریعت کا یہ مقصد ہے کہ مسلمانوں کو یہ بار بار سبق یاد دلایا جاتا ہے قربانی کے ذریعے کہ یہ مال اور دولت, یہ جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہیں جو نعمت ملی ہے, یہ نعمت میں صرف تمہارا حصہ نہیں ہے, بلکہ اس نعمت میں اللہ تعالیٰ نے تمہارا مال اور دولت میں غربا اور مساکین کا اور تمہارے رشتہ داروں کا بھی حصہ رکھا ہے. جس طرح تم قربانی میں غریبوں کی, مساکین کی اور رشتہ داروں کی جس طرح تم خیال کرتے ہو, رشتہ داروں کا خیال کرتے ہو, اسی طرح ہر چیز میں جو بھی تمہارے پاس مال ہے, جو بھی تمہارے پاس دولت ہے, اس میں تم کو غریبوں اور مساکین کا خیال کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے تعلق سے کہا کہ اطعموا البائس والفقیر, کہا کہ تم جو قربانی کا گوشت ہے یہ قربانی کے گوشت کو تم بھی کھاؤ اور مساکین اور فقراء کو بھی کھلاؤ. اسی لیے اس سے ہم کو بہت بڑا سبق, بہت بڑا مقصد قربانی کا یہ ملتا ہے کہ جس طرح قربانی میں ہم غربا اور مساکین کا خیال کرتے ہیں, اسی طرح اسلام کے جتنے بھی دیگر احکامات ہیں اس میں بھی ہم غربا اور مساکین کا خیال کریں. جس طرح گوشت کے ذریعے ہم غربا اور مساکین کو عید میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اسی طرح غربا اور مساکین کا
ہر اعتبار سے یہ حق بنتا ہے کہ جس طرح ہم خوش رہتے ہیں ان کو بھی خوش کرنے کی کوشش کریں. جس طرح ہم اچھی زندگی بسر کرتے ہیں اسی طرح غرباء اور مساکین کے تعلق سے بھی اچھی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں. جب تک مسلمان غرباء اور مساکین کا خیال کرتے رہے تب تک امت مسلمہ میں غربت نہیں رہی. ایک زمانہ ایسا بھی آیا ہے امت مسلمہ میں کہ جب تمام کے تمام مالدار لوگ اپنے مال کی زکات نکالتے رہے تو یہ وقت مسلمانوں کا ایسا بھی آیا ہے کہ مالدار لوگ اپنی زکات کو گلیوں میں لے کر گھومتے رہے, اعلان کرتے رہے کہ دیکھو یہ میرے زکات کا مال ہے, کوئی مستحق ہے آ کے لے جائے. لیکن مسلمانوں کے اندر تقسیم کرنے کا, ایک دوسرے کی ہمدردی کا خیال کرنے کا جذبہ اتنا زیادہ تھا کہ ان کے اسی ہمدردی کی وجہ سے مسلمانوں میں کوئی بھی غریب نہیں پایا جاتا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا بھی ایک زمانہ آیا ہے کہ لوگ اپنا مال لے کر, زکات کا مال لے کر گھوما کرتے تھے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. اسی طرح عمر بن عبد العزیز کے دور میں بھی ایک وقت ایسا آیا ہے کہ مالدار لوگ اپنی زکات کی مال, اپنا انفاق خرچ کرنے کے لیے گلیوں میں اعلان کرتے پھرتے تھے کوئی ہے لینے والا, لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. لیکن آج کل مسلمانوں کے اندر غریبوں کی ہمدردی کا جذبہ, مساکین کی ہمدردی کا جذبہ ختم ہو گیا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مالدار طبقہ ہونے کے باوجود مسلمانوں میں بہت سارے ایسے غریب لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے وقت کی روٹی نہیں ہے, جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے, جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے. عید کی خوشی میں شریک ہونا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس شریک ہونے کے لیے خود کے پاس اچھا لباس نہیں ہے, اپنے بچوں کے پاس اچھا لباس نہیں ہے. یہ اس لیے ہے کہ مسلمانوں کے اندر ہمدردی کا جذبہ ختم ہو گیا ہے. تو یہ عید کے موقع پہ یہی سبق بار بار یاد دلایا جاتا ہے کہ جس طرح گوشت میں تم مساکین کا خیال کرتے ہو تو یہ خیال صرف گوشت کے حد تک نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہر اعتبار سے, کپڑوں کے اعتبار سے, مال و دولت کے اعتبار سے, گھر بار کے اعتبار سے, اچھی زندگی گزارنے کے اعتبار سے جس طرح تم اپنا خیال کرتے ہو اپنے غریبوں کا, اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کرو. تو یہ بہت بڑا سبق ہم اس قربانی کے موقع پہ ہم کو حاصل کرنا چاہیے. پھر اسی طرح ایک اور اہم مقصد اس قربانی میں ہم کو جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں ہر عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے. اگر آدمی کے اندر عبادت کرے لیکن اخلاص نہ ہو, ریاکاری ہو, دکھلاوا ہو یا شہرت ہو یا دوسروں سے عزت کو حاصل کرنا ہو تو ایسی صورت میں ہر عمل اللہ تعالیٰ کی یہاں رائگاہ ہے, ہر عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں بیکار ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصاً اس قربانی کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمانوں, اللہ تعالیٰ کو تمہارا گوشت اور تمہارا خون نہیں پہنچتا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, جو جانور تم ذبح کرتے ہو جانوروں کا گوشت اور جانوروں کا خون اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا ہے. اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے خون کا, تمہارے گوشت کا, تمہارے جانوروں کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھنا چاہتا ہے, وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, تم میں سے کون متقی ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے. تو قربانی کے ذریعے بہت بڑا سبق ہم کو جو حاصل کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہر عمل, جس طرح قربانی اخلاص ضروری ہے, قربانی کے لیے تقوی ضروری ہے. اگر آدمی قربانی بھی ریاکاری کے لیے کرے, اگر آدمی کے اندر یہ جذبہ آ جائے کہ مہنگا سا مہنگا جانور خریدنے کی کوشش کرے بس یہ دکھلانے کے لیے کہ میں مہنگا جانور خریدا ہوں, میرے پاس مہنگا جانور ہے, میں جو جانور خریدا ہوں بڑا عمدہ ہے, آدمی آسائش کرتے ہوئے گلیوں میں گھماتا پھرے, لوگوں کو دکھاتا پھرے, تو یہ ریاکاری ہے. اور ایسا جانور اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون متقی ہے, کون پرہیزگار ہے, کس کے دل میں اخلاص ہے, کون قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے اور کون قربانی اللہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہا ہے, ریاکاری کی خاطر کر رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو ایسا مال پسند نہیں ہے, ایسی قربانی پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تقوی دیکھنا چاہتا ہے.
تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی میں ہم اس چیز کا ضرور لحاظ کرنا چاہیے کہ ہم کس نیت سے قربانی کر رہے ہیں، قربانی میں ہمارا مقصد کیا ہے، قربانی میں ہمارا ارادہ کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے۔ تو اسی لیے جو لوگ بھی قربانی کرتے ہیں وہ لوگ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کریں، تاکہ ہم جو جانور ذبح کر رہے ہیں، ہم جو گوشت تقسیم کر رہے ہیں، بس اس میں اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، قل، اے نبی آپ کہہ دو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہا کہ اے نبی آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیای و مماتی، میرا جینا اور مرنا للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو پتا چلا کہ جس طرح ہم نمازیں اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں تو اسی طرح قربانی بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ اس میں دکھلاوا یا شہرت یا عزت، اس قسم کا جذبہ ہمارے دلوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے قربانی کے تعلق سے ایک اور چیز جس کی وضاحت بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی جب قربانی کرنا چاہتا ہے تو قربانی کس مال سے کرے۔ بہت سارے لوگ قربانی جب کرتے ہیں، قربانی کا جانور جب خریدتے ہیں تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ روپیہ پیسہ وہ روپیہ لگاتے ہیں جو حرام ہے، وہ روپیہ لگاتے ہیں جو سود میں آیا ہوا ہے، انٹرسٹ میں آیا ہوا ہے، ایسا روپیہ قربانی میں لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے بہت بڑی عبادت کر لی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو ایسا مال چاہے قربانی میں ہو یا کسی اور چیز میں ہو ہرگز بھی پسند نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جو بینکوں میں روپیہ رکھتے ہیں اور جو سود آتا ہے وہ سود غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے غریبوں کی مدد کر دی، ہم نے غریبوں کو ہم نے فائدہ پہنچایا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو ایسا مال ہرگز پسند نہیں ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ من تصدق بصدقۃ تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب، کہ جو کوئی بھی اگر یہ کھجور کے برابر بھی صدقہ کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے، من کسب طیب، اپنی پاکیزہ کمائی سے صدقہ کرے، اپنے پاکیزہ کمائی سے، اپنی حلال کمائی سے صدقہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ پھر کہا کہ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، اور جو کوئی بندہ اپنی پاکیزہ کمائی سے صدقہ و خیرات کرتا ہے، اپنی پاکیزہ کمائی خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ کمائی کو اپنے داہنے ہاتھ میں لیتا ہے، اپنے سیدھے ہاتھ میں لیتا ہے۔ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، پھر اس کمائی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ يُرَبِّيهَا، اس مال کو اللہ تعالیٰ پروان چڑھاتا ہے، مال میں اضافہ کرتا ہے۔ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ، یہاں تک کہ جس طرح تم میں سے کوئی ایک چھوٹے بچے کو پروان چڑھاتا ہے، جس طرح چھوٹے بچے کی تربیت کرتا ہے، چھوٹے بچے کو ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ کمائی کو اللہ تعالیٰ اپنے دانے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو ایسے پروان چڑھاتا ہے کہ اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دیتا۔ پھر یہاں تک کہ وہ چھوٹی کمائی اللہ تعالیٰ اتنی حفاظت کرتا ہے اور اس میں اتنی برکت عطا فرماتا ہے، اتنا بڑھوتری کرتا ہے، حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ چیز پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے جو لوگ بھی قربانی کے جانور خریدتے ہیں، یاد رکھیں، جو کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، چاہے قربانی ہو یا انفاق ہو، خرچ کرنا ہو، یاد رکھیں اس کے لیے پاکیزہ اور حلال کمائی ضروری ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنی حلال کمائی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے۔ اگر حلال کمائی خرچ کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس حلال کمائی کو قبول کرے گا اور قبول کرتے ہوئے اس کو اتنا پروان چڑھائے گا کہ وہ چھوٹی سی مقدار پہاڑ کے مانند ہو جائے گی۔ تو اسی لیے ہم لوگوں کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی بھی صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہیں اور خصوصاً قربانی کے جانور خریدنا چاہتے ہیں تو اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ مال حلال ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے۔ آئیے قربانی کے تعلق سے ایک اور مسئلہ، قربانی کے جانوروں کی عمر کیا ہونی چاہیے اور کس قسم کے جانور قربان کرنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم غور سے دیکھ لو
کہ جانور میں کوئی عیب تو نہیں ہے, جانور میں کوئی برائی تو نہیں ہے, کوئی خرابی تو نہیں ہے, تم غور سے دیکھ لیا کرو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی ایک عمر بتلائی ہے. اگر یہ عمر ہے تو جانوروں کی قربانی درست ہے, اگر اس عمر کے نہیں ہے تو جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے. جیسا کہ لمبی حدیث ہے, مختصراً میں جو عمر ہے بیان کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو الفاظ بیان کیے ہیں, ایک مسنہ اور ایک جزع. مسنہ کہتے ہیں دانت والے جانور کو, یعنی وہ جانور جس کے دونت کے دانت جھڑ کے نئے دانت آ گئے ہوں اس کو مسنہ کہتے ہیں. تو مسنہ عام طور پر اونٹ میں 4 سال کے بعد جب 5 سال میں داخل ہوتا ہے تو اونٹ مسنہ کہلاتا ہے. اور پھر اسی طرح گائے اور بیل جب 2 سال کا ہو کے تیسرے سال میں داخل ہوتا ہے تو وہ گائے یا بیل مسنہ کہلاتا ہے. تو گائے اور بیل کی قربانی کے لیے 2 سال کا ہونا شرط ہے. اگر 2 سال ہو گئے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے. پھر اسی طرح بکری میں جو بکری ہوتی ہے جس کو ہم چھیلی کہتے ہیں, بکرا یا بکری, تو اس کے لیے 1 سال کا ہونا شرط ہے. 1 سال اگر ہو گیا ہے تو پھر اس کی قربانی درست ہے. اور مینڈے کے لیے بھی مسنہ ہونا ضروری ہے. یاد رکھیں بات کو, مینڈے کے لیے بھی مسنہ ہونا ضروری ہے. لیکن اگر مینڈا مسنہ نہیں ہے تو جزع چلے گا. جزع کسے کہتے ہیں؟ 6 مہینے کے بچے کو جزع کہتے ہیں. تو مینڈے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزع کی قربانی کی اجازت دی ہے, کیونکہ مینڈا جو ہے کم عمر ہونے کے باوجود بڑا لگتا ہے, موٹا تازہ لگتا ہے. تو اس لیے مینڈا جس کو ہم ٹگر کہتے ہیں, جو بڑے اون والا ہوتا ہے, بڑے بالوں والا ہوتا ہے, اگر ایسا کوئی بکرا قربان کر رہا ہے, مینڈا قربان کر رہا ہے تو اس کا 6 مہینے ہونا کافی ہے. تو یہ جانوروں کی عمر ہے. آئیے جانوروں میں کیا کیا عیوب نہیں ہونے چاہیے. 4 عیوب احادیث میں بیان کیے گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے موقع پر ہی آپ نے اشارہ کرتے ہوئے انگلیوں سے اشارہ کہا, 4 جانور ایسے ہیں جن کی قربانی درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے. کون کون سے ہیں؟ نمبر 1, 4 لا تجوز فی العداہی العوراء بین عورها. نمبر 1 عورا یعنی کانا, جس کا کانا پن واضح ہے. پھر اسی طرح والمریض بین مردوها, ایسا بیمار جس کا بیمار ہونا واضح ہے. پھر اسی طرح والعرجاء بین ضلعها, لنگڑا جس کا لنگڑا ہونا واضح ہے. والکثیر التی لا تنقی, اور ایسا دبلا پتلا جس میں گوشت نہیں ہے. یہ 4 عیوب احادیث میں بیان کیے گئے ہیں. اگر یہ عیوب ہیں یا ان عیوب سے بڑھ کر اور عیب ہیں, جیسے دیکھیے اس حدیث میں کانا کا لفظ ہے, کانے کی قربانی درست نہیں ہے تو من باب اولا اندھے کی قربانی درست نہیں ہے. کسی جانور کی آنکھ ہی نہیں ہے, ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے. لنگڑا ہے, لنگڑے کی قربانی درست نہیں ہے. اگر کوئی جانور ایسا ہے جس کا پیر ہی نہیں ہے, ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے. تو اس میں 4 عیوب بیان کیے گئے ہیں جن کی قربانی درست نہیں ہے. ان کے علاوہ جو کچھ بھی عیوب ہیں, جیسے سینگ کا ٹوٹا ہونا ہے نا, یا کسی کے بال کم رہنا, کسی کی دم کٹی ہوئی ہونا, یہ عیوب ایسے ہیں کہ جن کے تعلق سے حدیث میں کوئی تفصیل نہیں آئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ, جیسے کہ اس سے پہلے اوپر حدیث آئی, اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال کو پسند فرماتا ہے. تو اسی لیے اگر کوئی آدمی اس نیت سے کہ میرا جانور اچھا ہونا چاہیے, اس نیت سے ایسا جانور جس میں کوئی عیب نہیں ہے ایسا جانور خریدتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے. لیکن اگر جانور میسر نہیں ہے, ایسے جانور میسر ہیں جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے یا دم کٹی ہوئی ہے, تو جو عیوب احادیث میں بیان نہیں کیے گئے ہیں ایسے عیوب کی قربانی درست ہے, جائز ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ایسے جانوروں کی قربانی کرنا زیادہ صحیح ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہو, جس میں کوئی مسئلہ نہیں ہو. اس میں ایسے جانوروں کی قربانی کرنا زیادہ مناسب ہے. پھر اسی طرح ایک اور مسئلہ جو قربانی کے تعلق سے عموماً سوال کیا جاتا ہے کہ کتنے حصے ہو سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ بکرے میں اور مینڈے میں 1 حصہ, ایک آدمی کی جانب سے 1 بکرا, یا ایک فیملی کی جانب سے 1 بکرا یا 1 مینڈا. اسی طرح گائے میں 7 حصے شریک ہو سکتے ہیں, 7 گھرانے کے لوگ یا 7 افراد ایک گائے میں شریک ہو سکتے ہیں. اس مسئلے میں یاد رکھیں کہ جب بھی ہم کہیں حصہ دیتے ہیں تو اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ کیا واقعی قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہے. بس بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں,
قربانی کے نام پر پیسے تو لے لیتے ہیں لیکن جانور ذبح نہیں ہوتے. یاد رکھیں کہ اس میں تحقیق کر لیا کریں کہ میں جہاں اپنا حصہ دے رہا ہوں کیا واقعی جانور قربان ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. کیونکہ مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے لوگ فراڈ کرتے ہیں کہ فلان جگہ پہ قربانی ہے، فلان جگہ پہ قربانی ہے، پیسے اصول لیتے ہیں لیکن جانور قربان نہیں ہوتا. تو اسی لیے یاد رکھیں کہ جب بھی آپ حصہ دیں تو تحقیق کر لیا کریں کہ واقعی جانور قربان ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں آپ حصے دیتے ہیں تو اس میں آپ اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ سارے لوگ موحد ہیں یا نہیں ہیں، توحید پرست ہیں یا نہیں ہیں. یاد رکھیں کہ جو لوگ بے نمازی ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور وہ لوگ جو توحید پرست نہیں ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، مختلف قسم کے شرکیہ اعمال میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی قربانی قبول نہیں کرتا. اور ایسے لوگوں میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو اپنا حصہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. تو اسی لیے اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ میں جہاں روپیہ دے رہا ہوں وہ لوگ کیسے ہیں، وہ لوگ صحیح عقیدے والے ہیں یا نہیں ہیں، نمازی ہیں یا نہیں ہیں. تو اس کو آپ تحقیق کر کے آپ اپنا روپیہ حصے میں ڈالیں تو زیادہ مناسب ہے. پھر اسی طرح ایک اور مسئلہ قربانی کے تعلق سے یہ بھی پیش آتا ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو کیا قربانی میں 3 حصے کرنا ضروری ہے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا 3 حصے کرنا ضروری ہے. یاد رکھیں کہ احادیث میں نبی کریم یا قرآن کی آیت میں کہ جو میں نے بیان کی کہ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ وَالْفَقِيرَ، کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ تم خود بھی کھاؤ اور غریبوں مسکینوں کو بھی کھلاؤ. اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ جو گوشت میں 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غرباء اور مساکین کے لیے. یاد رکھیں کہ اس قسم کے 3 حصے کرنا بہتر ہے، اس لیے کہ ہمارے اپنے گوشت میں غرباء اور مساکین بھی شریک ہو جاتے ہیں. لیکن اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ 3 حصے کرنا ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. ایسا نہیں کہ کوئی بندہ 3 حصہ نہیں کرتا، سارے کا سارا گوشت اپنے گھر کے لیے رکھتا ہے تو گناہ کا کام کرتا ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں، وہ گنہگار نہیں ہے. ہاں، غرباء اور مساکین کا خیال کرتے ہوئے کوئی بندہ 3 حصے کرتا ہے تو زیادہ بہتر ہے. مثال کے ذریعے سمجھیں کہ ایک آدمی کی بڑی فیملی ہے، خود اس کے گھر میں 25-30 لوگ رہتے ہیں. وہ گھر والا ایک بکرا ذبح کرتا ہے اور بکرے کے 3 حصے کرتے ہوئے غرباء اور مساکین کو دے دیتا ہے، اور اپنے گھر کے لیے کیا رکھتا ہے؟ اپنے گھر کے لیے کچھ نہیں ہے نا. تو اس لیے 3 حصے کرنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. ایک اور مسئلہ اس میں یہ ہے کہ کیا قربانی کے گوشت کو ذخیرہ کر کے رکھا جا سکتا ہے، جمع کر کے رکھا جا سکتا ہے کیا؟ سلسلے میں جب مدنی دور تھا، شروع کا دور تھا مدینے کا، تو اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ کرنے سے منع کیا تھا. کہا کہ فلا تدخروا، ذخیرہ مت کرو، ہے نا. اس لیے کہ شروعاتی دور میں بہت سارے صحابہ غریب تھے، بہت کم گنتی کے کچھ لوگ تھے جن کے پاس مال تھا، جو زیادہ مالدار تھے، جیسے عثمان بن عفان ہیں یا عبد الرحمن بن عوف ہیں وغیرہ. بہت سارے صحابہ غریب تھے، ہے نا. تو اس لیے نبی کے وسلم نے کہا کہ جمع کر کے مت رکھو، بلکہ اپنا جو قربانی کا گوشت ہے تقسیم کر دو، ہے نا. پھر بعد میں جب غزوات ہوئے، جنگیں ہوئی، جنگوں میں مسلمان بہت سارا مال اپنے قبضے میں لیا، تو اس کے بعد بہت سارے صحابہ مالدار بن گئے، پھر کسی کو گوشت کی ضرورت نہیں رہی. تو پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ اب تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم جمع کر کے رکھو، ہے نا. تو اس لیے جب یہ اجازت ملی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم قربانی کا گوشت جمع کر کے رکھتے تھے. ہم میں سے بعض ایسے بھی تھے جو کئی مہینے گوشت اپنے یہاں جمع کر کے رکھتے تھے، ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کر کے رکھنا ممنوع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، بلکہ آدمی قربانی کے گوشت کو ذخیرہ کر کے رکھ سکتا ہے، جمع کر کے رکھ سکتا ہے. ایک اور آخری مسئلہ بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. قربانی کے تعلق سے یہ ہے کہ جب بھی ہم قربان کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ قربانی کے موقع پہ اپنے جانور کو جب ہم قربان کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، ذبح کرتے ہوئے اچھے طریقے سے ذبح کرو. اچھے طریقے سے ذبح کرو کیسے؟ چھری تیز کر لیا کرو، تیز چھری سے ذبح کرو، کیونکہ اگر منڈی چھری سے ذبح کرو گے تو جانور کو تکلیف ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ہم قربان نہ کریں، کیونکہ اس سے بھی جانور کو تکلیف ہوتی ہے.
تیسری چیز یہ ہے، جو اہم چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کرتے وقت جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، جیسے ہی لٹاتے ہیں دیکھیں گے اب جو مرغی ذبح کرنے والے ہیں یا بکرا ذبح کرنے والے ہیں پانی پلاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر پانی پلانے سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے تو ایسا پانی پلانا درست نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہمارے پانی پلانے سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے تو ایسا پانی پلانا درست نہیں ہے۔ اسی لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا فاحسنوا الذبح، ذبح کرتے ہوئے احسان کرو، اچھی طریقے سے ذبح کرو۔ ہاں، آپ ذبح کرنے سے پہلے جانور کو پانی پلائیں، کھانا کھلائیں، ہے نا، اس کو اچھے طریقے سے پالے پوسیں، یہ الگ چیز ہے، ورنہ قربان کرتے وقت پانی پلائیں، اس میں جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے یہ چیز درست نہیں ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو قربانی کرنے کا ایک اہم عمل سمجھتے ہیں، نہیں، بالکل یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے، اور بھی کچھ مسائل ہوں گے، اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ بعد میں پوچھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے صدقہ و خیرات کرنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ عید کی خوشیوں کو ہر ایک کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہم کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ عطا فرمائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔